آیت نمبر 3 میں آ رہا ہے الزانی لا ینکح الا زانیہ او مشرکہ، زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے، اور زانی عورت نہیں نکاح کرتی اس سے مگر زانی مرد یا مشرک عورت۔ وحرم ذالک علی المؤمنین، اور حرام کر دیا ہے یہ مومنوں پر۔ اب یہاں سے ہمیں دوسری بات کیا امپورٹنٹ پتہ چل رہی ہے، جو لوگ زنا کرنے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، ان کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کا جو مزاج ہوتا ہے ان کو کبھی بھی وہ شخص پسند نہیں آتا جو اس سے اپوزٹ بیہیویئر دے رہا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں، جب ہم کسی کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کا بیٹا جی یا بیٹی بڑی شوقین مزاج ہیں، تو آپ جب ان کو کوئی پردے والے کے بارے میں آپ بتاتے ہیں جی بیٹا یہ دیکھو بڑی اچھی بچی ہے، شریف بچی ہے، پردے والی ہے، وہ نہیں تیار ہوتے۔ کئی دفعہ جب ماں باپ زبردستی بھی کر دیں تو ان کے بعد میں کانفلکٹس ہی رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ زنا میں نہ انوالوڈ ہو، مین ایڈلٹری میں نہ انوالو ہو، لیکن ایک مزاج ہوتا ہے۔ یہاں سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک غلط کام کرنے والا جو ہے وہ غلط کام کرنے والی کو پک کرتا ہے، وہ ایسے لوگوں میں پھر اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اور جو لوگ زنا کر رہے ہوتے ہیں وہ کوئی لانگ ٹرم کمٹمنٹ بھی نہیں کرتے، یعنی ان کے نزدیک ویڈ لاک از ڈیڈ لاک۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ شادی کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، شادی میں اس طرح انویسٹ نہیں کر رہے ہوتے، ان کو تو مزے چاہیے، ان کو تو انجوائمنٹ چاہیے۔ ابھی کل ہی مجھ سے کسی نے بات کی، خاتون نے، انہوں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ جو ہے، میری شادی کو پتہ نہیں 15 سال ہو چکے ہیں کہ کتنے، اور بچے جوان ہو گئے ہیں، یہ 20 سال ہو گئے ہیں، میں نے اپنے ہسبینڈ کو ہمیشہ چیٹ کرتے دیکھا، لیکن میں خاموش رہی، میں خاموشی سے اپنی زندگی گزارتی رہی کہ میں کیا کروں، کتنا انوالو ہوں۔ اور اب انہوں نے اتنے سالوں کے بعد مجھے کہا کہ اچھا اب جس سے میں چیٹ کر رہا ہوں نا، تو مجھے وہ بہت پسند آ گئی ہے، جس طرح تم مجھے پسند آئی تھی، ان سے بھی پسند کی شادی کر لی تھی، تم مجھے پسند آئی تھی، اب وہ بھی پسند آ گئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اتنی پسند آ گئی ہے تو تم زنا نہ کرو، تم پھر اس سے نکاح پڑھوا لو، اور نکاح پڑھا کے ہم دونوں کو ہماری ایکول رائٹس جیسے ہیں اللہ کا حکم دیتے رہو، تو ٹھیک ہے، میں اور کیا کر سکتی ہوں، لیکن غلط کام نہ کرو، حرام کام نہ کرو۔ اس مرد نے جا کے جب اس عورت سے بات کی تو اس خاتون نے کہا کہ نہیں، میں تو شادی کے لیے ریڈی نہیں ہوں، میں تو نہیں شادی کرنا چاہتی تم سے، ہمارا تو جو خاندان ہے، جو طور طریقہ ہے، اس میں یہ الاؤڈ نہیں ہے، اور میرے لیے بہت مشکلات آ جائیں گی، اور میں بھی ایسی کمٹمنٹ کے لیے ریڈی نہیں ہوں، دوستی کے لیے ریڈی ہوں، گھومنے پھرنے کے لیے ریڈی ہوں، اور پتہ نہیں کتنا فزیکل کانٹیکٹ ہے اس کے لیے ریڈی ہوں۔ دوسری عورت بیچاری کا بھی گھر تباہ ہو رہا ہے۔ جی، یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ لیکن نا ہم نے یہ بھی بہت زیادہ چیز دیکھی ہے یونیورسٹیز وغیرہ پہ ویسے، کہ لڑکے خود جس کریکٹر کے بھی ہوں، ان کو جو وائف ہے نا وہ ایسی چاہیے ہوتی ہے جو بہت ہی وہ پیور ہو، اور اس نے کبھی کسی کے ساتھ بات ہی نہ کی ہوگی، لیکن لڑکے خود جو ہیں وہ غلط حرکتیں کرتے ہیں، جی لیکن وائف ایسی سلیکٹ کرتے ہیں جس کو کبھی کسی نے جس سے بات ہی نہ کی ہوگی۔ ہاں جی، بالکل ایسے بھی ہیں۔ پر یہ آگے جا کے میں نے دیکھا ہے کہ یہ اس طرح کے جو لڑکے ہوتے ہیں یہ پھر ان وائف پہ شک کرتے ہیں، کیونکہ اپنی نیچر ان کی ویسی ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ ان کو بھی ویسا سمجھتے ہیں کہ جس طرح وہ خود ہے تو وہ آگے سے بیویاں بھی ویسی ہیں، اور پھر وہ بہت ٹارچر سے وہ چیز۔ جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، بالکل 100% ایسے ہوتا ہے۔ مجھے جب بھی کوئی خاتون پوچھتی ہیں کہ جی میرے ہسبینڈ بہت شکی ہیں، تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ یا تو وہ خود ایسے ہوں گے کہ بہت سے ریلیشن شپ میں ہوں گے، کیونکہ پھر ایسے لوگ سمجھتے ہیں سب خواتین ایسی ہیں، یا ان کا کوئی کسی اور کا ایکسپیرینس ہے۔ کئی دفعہ چائلڈہڈ ٹراماز ایسے ہوتے ہیں، انہوں نے فیملی میں اپنے ایسے دیکھا ہوتا ہے مردوں کو اور خواتین کو اس قسم کے ریلیشن شپ میں، کبھی اپنی ماں کو دیکھا ہوتا ہے یا اپنے والد کو دیکھا ہوتا ہے، تو وہ جب بچپن سے آپ دیکھتے آتے ہیں ایسی چیزیں، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ تمام عورتیں ایسی ہوتی ہیں، اور پھر آپ لاتے تو کیلکولیٹ کر کے ہیں کہ یہ بہت نیک ہو اور اس طرح ہو، لیکن یہ کہ آپ اس پہ شک جو ہے بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو نکاح جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نکاح جو ہوتا ہے ایک آپ کا جو تعلق ہوتا ہے، ایک عقد ہوتا ہے، ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ذمہ داری لیتے ہیں اس گھر کی۔ ایک عورت بھی ذمہ داری لیتی ہے کہ میں صالحہ ہوں گی، ایک مرد ذمہ داری لیتا ہے کہ میں قوام ہوں گا اور میں اس گھر میں جو ہے صحیح طرح سے رہوں گا۔ لیکن یہاں پہ خاص طور پہ پوائنٹ کیا گیا، اور ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ لیسن اور میسج اس میں یہ ہے، کبھی بھی ہم اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے اس طرح ڈیسپریٹ نہ ہوں، یعنی بیٹوں کی شادی کرتے ہوئے یہ نہ سوچیں کہ 25 26 27 سال تک میں تو اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کر سکی،
اور میرا بیٹا جو ہے پتہ نہیں راتیں کہاں گزارتا ہے اور دن میں کیا کرتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا نشے کرتا ہے اور کیسی کیسی عورتوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے. چلو کوئی نیک لڑکی لے کے آتی ہوں شاید سیدھا ہو جائے. اس نیک لڑکی کی زندگی بھی ہم جہنم بنا دیتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اپنے بچے کا جو نفسیاتی ہے اور جو اس کی ایک ایڈکٹیو پیٹرن ہے اس کا علاج کروائیں. تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو بھی غلط جگہ پہ جو ہے پریشانیوں میں اس بچی کے لیے بھی پریشانیاں ڈالتے ہیں اور پھر اسی کو الزام دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تم تیار ہوا کرو, تم کھانے بنایا کرو, تم اس کے لیے یہ کیا کرو. دیکھیے جو زنا کرنے والا انسان ہے وہ کس طرح سے ان چیزوں پہ آئے گا. اور کتنی دفعہ ایسی خواتین کو سمجھانا پڑتا ہے اٹس ناٹ یور فالٹ. اگر آپ کی شادی ہوئی ہوئی ہے اور ایک شخص ہے ہی بدکار, آپ اس کے لیے ڈریس اپ ہو جائیں, اس کی خدمت کر لیں, اس کے لیے نیک بن جائیں, وہ بدکاری سے باز نہیں آئے گا. یہ اللہ ہی اس کا دل بدلے اور کسی موقع پہ اس کو سمجھ آئے. تو اسی لیے اپنی نیک شریف بچیوں کو ایسے نہیں دینا چاہیے. مطلب لڑکے جو ہیں, اگر آپ کا لڑکا خراب ہے تو اس کے لیے ایسی لڑکی نہیں لائیں. یہ زیادتی ہے اس بچی کے ساتھ. پہلے علاج کروا لیں, آپ کو ایسی بچی چاہیے, اس کا ایڈکٹیو پیٹرن ٹھیک کروائیں, ہاں پھر ضرور آپ لے آئیں اگر وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے. اور پھر اسی طرح بچیوں کے لیے بھی, جب آپ نے بچی کی شادی کرنی ہے ہم اتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں, ہم کیا دیکھتے ہیں, پیسہ, جاب سٹیبلٹی, اور باقی دیکھتے ہیں کہ جی ہماری بچی کو آرام سے رکھ سکتا ہے, لوگوں کے سامنے بڑا سٹیٹس بنتا ہے, ٹھیک ہے جی اور کیا چاہیے. جی مائیں یہی کہہ رہی ہوتی ہیں بیٹا تم اسے سکھا دیں. لڑکی کہہ رہی ہے کہ اس کو میرے پردے پہ اعتراض ہے, بیٹا تم اس کو سکھا دینا, آہستہ آہستہ قرآن پڑھا دینا. اور اسی لیے کئی خواتین مجھ سے بار بار یہ پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے ہسبینڈ کو کیسے سکھا سکتے ہیں. آپ اپنے ہسبینڈ کو نہیں سکھا سکتے, یو آر ناٹ ان دیٹ رول. آپ اس کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈنگ کے لیے جا رہے ہیں, اس کو سکھانے کے لیے نہیں جا رہے. ہاں ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوگا تو بہت کچھ آپ ایک دوسرے کو سکھا سکتے ہیں, شوہر بھی سکھا سکتا ہے, بیوی بھی سکھا سکتی ہے. لیکن جاتے ساتھ ہی آپ ڈنڈا نہیں لگا سکتے کہ میں نماز پڑھتی ہوں تم بھی نماز پڑھو, میں باحیا ہوں تو تم بھی باحیا بنو. یہ کیا تم پورن دیکھتے ہو اور کیا تم غلط کام کرتے ہو. تو اسی لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا یہ مومنوں پہ, جو بعد میں آپ نے ساری زندگی آپ نے بلڈ پریشر کے مریض بن جانا ہے, شوگر کے مریض بن جانا ہے, ڈپریشن آپ کو ہونا ہے کہ ہائے میری بچی کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں. جب رشتہ ہو رہا تھا تب کیوں نہیں آپ کو نظر آیا؟ اس وقت آپ کے سامنے معاشرے کا پریشر تھا کہ جلدی شادی ہو جائے, جلدی شادی کر دو بس اس کی. اور لڑکے کے یہی گن تو دیکھنے ہوتے ہیں. ہاں اگر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جی پیسہ دیکھ لیں اور کمفرٹیبل لائف سٹائل دیکھ لیں تو یہ دیکھا کریں کہ لڑکے کے رسپانسبل بیہیویئر کتنے ہیں. اگر اس کے رسپانسبل بیہیویئر ہیں, اس کے پاس پیسہ ابھی کم ہے اور ابھی وہ اسٹرگل کر رہا ہے تو وہ کر لے گا. لیکن اگر اس پہ بھی رسپانسبل بیہیویئر نہیں ہے تو پھر آپ نہ کریں. تو یہ کچھ امپورٹنٹ باتیں ہیں جن کو ہم نے دیکھنا اور سمجھنا ہے. لیکن اب ہمارے چیلنجز صرف یہی نہیں رہے, یعنی یہی نہیں ہے کہ صرف زنا ہو رہا ہے, مرد بھی کر رہا ہے, عورت بھی کر رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے مرد جو ہے نا, جن کو ایک ذمہ داری دی گئی تھی قوام ہونے کے ناطے کہ انہوں نے اپنی عورتوں کا کس طرح خیال رکھنا ہے, کس طرح ان کو اس پروٹیکشن میں رکھنا ہے, وہ بھی ایسے نہیں رہے. ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی گھر کی عورتیں جس سے مرضی بات کر رہی ہیں, جو مرضی کر رہی ہیں, بلکہ وہ پریزنٹ کرتے ہیں اپنی بیویوں کو, اپنی بہنوں کو, ڈانس فلور پہ پریزنٹ کرتے ہیں, شادیوں کے موقع پہ پریزنٹ کرتے ہیں. کتنی لڑائیاں جنگیں, اگر کبھی کوئی ماں کہہ دے کہ جی شادی کا موقع ہے تو سیپریٹ ہوگا, یا گھروں میں کبھی ہم ہوتا ہے کوئی گیدرنگ ہے تو مرد الگ بیٹھ جائیں, عورتیں الگ بیٹھ جائیں, نہیں. دیوس کہتے ہیں ایسے مردوں کو جن کو یہ خیال نہیں آتا کہ ہم اپنی عورتوں کی پروٹیکشن کریں, ان کو دوسرے مردوں کی نگاہوں سے, باتوں سے, انٹریکشن سے بچا کے رکھیں. پرواہ نہیں, وہ چیٹنگ کر رہی ہیں, وہ گپے مار رہی ہیں. بلکہ شادی پہ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر سیگریگیشن آپ تھوڑی سی کر بھی دیں نا, وہ بیوی جس سے آپ نے 6 مہینے میں بات نہیں کی, اس کو منہ نہیں لگایا, شادی پہ آپ کو اپنی بیوی سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ آپ آ کے فیمیل سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں. مطلب کیوں نہیں مردوں کو یہ احساس ہوتا کہ ہمیں وہاں پہ جہاں پہ ہماری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں نہیں آنا. گھر کے مرد تو آئیں گے. ہاں گھر کے مرد تو آئیں گے. میم میں اپنی اگزامپل دینا چاہوں گی. مجھے یہ نا ایک عورتوں کی بات بڑی بری لگتی ہے. میری فیملی میں اکثر یہ کہتی ہیں, جیسے جب میری شادی ہوئی میں بڑی ماڈرن تھی, تو آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ہے میرا پردے کی طرف دھیان گیا. تو نا جب میں نے لینا شروع کیا نا بایا اسکارف, بھی میں نقاب نہیں کرتی تھی, تو میرے ہسبینڈ نا ہر وقت مجھے کہتے تھے کیا تم پہن کے چلی جاتی ہو میرے ساتھ بال کھول کر جایا کرو, تم اس طرح اچھی لگتی تھی, تو مجھے تم اس طرح نہیں اچھی لگتی ہو نا. تو میں
सम टाइम्स ना ऑफेंड हो जाती होती थी ना, तो मैं ना थोड़ा सा मेकअप मुंह पे लगा लेती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे वो भी बुरा लगना शुरू हुआ कि मुझे सब इतना चमकते चेहरे के साथ क्यों देखें भाई, जिस तरह मैंने ढक लिया है तो मैं चेहरा क्यों ना अपना छुपाऊं ना। मैंने चेहरा निकाब करना शुरू किया, उस पर उन्होंने मेरा बहुत एतराज किया, मेरे हस्बैंड ने, कि तुम क्या ये डाकू बन जाती हो, ये इतनी अजीब तुम लगती हो, तुम्हें सेंस ही नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम मेरे साथ जाती हो ना इस तरह से। मतलब बहुत गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन ये है कि वो मुझे टॉन्ट जरूर मारते थे ना। फिर शादियों में भी मैं करती थी तो उनको नहीं अच्छा लगता था। मैम आप यकीन करें, आहिस्ता आहिस्ता मैं कुछ नहीं कहती थी, आहिस्ता आहिस्ता उनका दिल बदलता गया कि अब वो मुझे खुद कहते हैं कि तुम ना यहाँ से अबाया इस तरह का ले लो, तुम ये वाला स्कार्फ इस तरह से ले लो, तुम इस तरह के वाले कपड़े तुम्हें बड़े अच्छे लगते हैं, तुमने निकाब, समटाइम्स अगर मैं कहीं बाहर जाऊं तो वो मुझे खुद कहते हैं इस तरह का निकाब करो, ये बड़ा अच्छा लगता है ना, और ये वो। तो मैं जब अपनी फैमिली में बैठी होती हूँ ना, तो मुझे ये बात इतनी बुरी लगती है कि मेरी कजन कहती हैं हम तो इसलिए नहीं करती कि फिर हमारे मियाँ ये ना हमें देखना ही छोड़ दें। अगर आप, मुझे लगता है कि अगर आप दिल से और अल्लाह की उससे खुशनुदी से ये काम करते हो ना, तो अल्लाह ही की मदद आपको आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिनके हस्बैंड्स अच्छे हों, मेजॉरिटी में ज्यादा अच्छे हस्बैंड्स होते हैं, बहुत कम ऐसे बुरे हस्बैंड्स होते हैं। तो वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज थोड़े टाइम के बाद करना शुरू कर देते हैं। तो ये औरतों की चीज मुझे बड़ी बुरी लगती है कि वो कहती हैं नहीं हम तो इसलिए नहीं लेती हैं कि फिर हमारे मियाँ हमें नहीं देखेंगे या वो दूसरी लड़कियों को देखना शुरू कर देंगे। तो मैंने इसलिए अपनी एक एग्जांपल कोट की कि और वो अब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बेटी के लिए भी कहते हैं, मेरी 10 साल की बेटी है, और वो उसको कहते हैं कि इसके लिए भी ना डिफरेंट स्कार्फ लाया करो, इसको अच्छे लगते हैं जब ये स्कार्फ पहनती है। तो नहीं, आपने बिल्कुल सही बात बताई है। यहाँ पे सिर्फ एक फार्मूला हमने सीखना है ना, और फार्मूला ये है कि अल्लाह के हुक्म को फॉलो करने में कभी हमारा नुकसान नहीं। बस ये फार्मूला हमें समझ आ जाए ना, तो जो वक्ती तकालीफ है उनसे हम गुजर जाएं। तो बात क्या है, हमने ये देखना है कि ये जो आयात अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें एक तो ग्रेविटी पता चलती है हमें कि कितना सीरियस मैटर है इस ना, इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। दूसरा हमें ये पता चलता है कि इसके बड़े सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हैं और उसके बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। इससे पूरा सोसाइटी का कोलैप्स होता है। अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और हर मुल्क में हमें इस पे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। और दुनिया जहान में तलाक़ का लीडिंग कॉज ये है कि जी मर्द या औरत किसी न किसी और के साथ मुलव्वस हैं, जिसकी वजह से दूसरा साथी साथ नहीं रहना चाहता। इसी तरह ये भी देखा गया है कि जैसे जैसे हमारी ये डिजिटल कम्युनिकेशन बढ़ती चली जा रही है, हम सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा रह रहे हैं, उसकी वजह से हमारे अफेयर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर ये कि इसी मीडिया की वजह से जो पोर्नोग्राफी तक लोगों की एक्सेस है, कि गंदा मवाद जो है वो बहुत ज़्यादा देखते हैं। और फिर इसी तरह जो फिल्में हैं, जो ड्रामे हैं, उनमें ये प्यार मोहब्बत और जिनसी ताल्लुक़ को बहुत ज़्यादा शय दी जाती है। उसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि ये सारे मामलात में हम घिरते चले जा रहे हैं। तो बात ये कि ये एक सोसाइटी का बड़ा कड़वा सच है जो हमारे सामने है, और ये नहीं है कि जी दीन जो है वो कोई इन बातों को एग्जैजुरेट कर रहा है। और अक्सर हम इस तरह की बातें भी बोल रहे होते हैं कि जी आप क्या बात करते हैं, दीनी लोग ही सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनकी सोच को बंद किया जाता है, उनको इस ऐसे टॉपिक्स पे बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती, इस वजह से ये मसले हो रहे हैं। क्या क्या इम्पैक्ट्स आते हैं ज़िना के, हमें वो देखने चाहिए। सोशल इम्पैक्ट आते हैं कि आप देखिए कोई ना कोई किसी न किसी को धोखे का एहसास होता है। यानी माँ बाप होते हैं, कई दफ़ा बीवी होती है, कई दफ़ा और लोग होते हैं जो कि जब भी देखते हैं कि कोई ज़िना कर रहा है, और जो ज़िना करने वाले हैं वो भी एक दूसरे के साथ कोई इतने लॉयल नहीं होते, तो वहाँ पे भी बिट्रेल आ जाता है। एंजाइटी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, ट्रस्ट नहीं बिल्ड होता आपस में, आपको शक ही रहता है कि भाई ये इंसान किसके साथ होगा, अपनी आपकी आइडेंटिटी बहुत ख़तरे में रहती है, और लॉन्ग टर्म इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि उनकी सेल्फ वर्थ बहुत ख़राब हो जाती है, उनको सेफ्टी नहीं महसूस होती, और ख़ानदानों में तलाक़ें हो रही हैं, घर टूट रहे हैं, बच्चे इनसिक्योर हो रहे हैं। बच्चों के लिए बहुत ट्रॉमा होता है। मेरे पास एक केस था जिसमें वो बच्ची बैठी होती थी, वो 8-10 साल की थी, और उसके जैसे फादर साथ बैठ के वो किसी से चैटिंग कर रहे होते थे, तो वो सारा इंटरनलाइज करती थी। वो बोल तो नहीं सकती थी उस वक़्त, लेकिन उसको महसूस हो रहा था कि भाई क्या हो रहा है, और उसके बहुत से असरात बाद तक फैमिली ने फेस किए। फिर इसी तरह देखें, ऐसे लोग जो होते हैं फिर शादी के इंस्टीट्यूशन को ख़राब समझना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि जो करने वाले काम है उसकी तरफ तवज्जो दें।
جب بچیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمیں کس انداز میں جس طرح آپ نے کل بات کی تھی کہ عقیدہ توحید پہ اور عقیدہ آخرت پہ بات کرنی ہے، بچوں کا وہ مضبوط کرنا ہے، اور دوسرا ہم لوگ کو اور کیسے ان کو بتا سکتے ہیں، کیونکہ اسکولس میں بھی مکس گیدرنگ ہے، آگے فردر جتنی پڑھائی کر رہے ہیں، جہاں وہ کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جا رہے ہیں وہاں پہ بھی مکس گیدرنگ ہے، کزنز ہیں، تو وہ ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، پھر کتنا ڈسٹینس ان کو سمجھایا جائے کہ آپ نے ڈسٹینس رکھنا ہے. فکر نہیں کریں، ہماری آگے جب آیات آئیں گی تو وہاں پہ میں یہ ساری چیز ڈسکس کروں گی. آج ہم فوکس کر رہے ہیں زنا، اور زنا سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں جو بھی میں نے آپ کو بتانی ہیں، آپ لوگ پہلے غور سے وہ سب سن لیں. آپ پریونشن پہ جا رہے ہیں کہ پریونشن کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہے، اس پہ ہم آگے آئیں گے. پہلے ابھی ہم نے یہ سزا اور یہ جو مسئلہ اور یہ جو سارا سلسلہ چل رہا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. جب ہمیں ایک دفعہ یہ سمجھ آ جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی ہم سمجھیں گے کہ وہ کام کیسے کرنے ہیں. سو زنا کے سوشل امپیکٹ کیا ہوتے ہیں؟ زنا کے سوشل امپیکٹ یہ کہ ہمارا فیملی سٹرکچر بہت ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی طرح یہ نارملائزیشن آف کیجول ریلیشن شپ ہوتی ہے. یعنی ایک زمانے میں جب منگنی بھی ہوتی تھی تو ہمیں لگتا تھا منگنی نہیں ٹوٹ سکتی، سوچ سمجھ کے منگنی کا فیصلہ کرو. اب اس کے بعد منگنی کے ساتھ ہی گھومو پھرو، انجوائے کرو اور دیکھ لینا کیا ہے. پھر اب نکاح تک بات آ گئی، اب نکاح تک پہنچ گئے ہم. نکاح ہم کہتے ہیں نکاح کر کے تو ٹیسٹ کر لو ایک دوسرے کو، اچھی طرح کھنگال لو کہ کیا ریلیشن شپ رکھنا ہے. اور عورتوں کی آبجیکٹیفیکیشن کتنی ہو جاتی ہے کہ عورتیں پھر اپنے آپ کو خوبصورت سے خوبصورت بنانا چاہ رہی ہوتی ہیں کہ جی یہی جو ایک چیلنج ہے کہ جی اگر میں پردہ کروں گی، اگر میں حیا کے دائرے میں رہوں گی تو مجھے کون ایکسیپٹ کرے گا. اور اسی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم جی ہر وقت بہت خوبصورت لگیں. اور مزے کی بات یہ کہ آج کے یوتھ کے ساتھ اگر آپ بیٹھ کے بات کریں تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں، نہیں میں تو اپنے آپ کو مردوں کے لیے بیوٹیفائی نہیں کرتی. موم یو ہیو ویری ڈرٹی گندی تھنکنگ، میں تو اپنے آپ کے لیے بیوٹیفائی کرتی ہوں. اچھا لیکن جب آپ اگر 4 دن یونیورسٹی نہیں جاتے تو گھر میں رہ کے تو آپ منہ بھی نہیں دھوتے، اور آپ کوئی اپنا وہ گندا سا نائٹ سوٹ جو ہے وہ بھی نہیں بدلتے. لیکن یونیورسٹی جانے کے لیے آپ نے ٹپ ٹاپ ہو کے جانا ہے، 6 اینگل سے اپنے آپ کو دیکھ کے جانا ہے. اندر تو بات وہی ہے، چاہے ہم اس کو نہ مانیں. ہمیں یہ بات اس وقت نہیں سمجھ آتی جو ہم غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کمٹمنٹ کو ہم اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو سورہ نور جو ہے وہ ہمیں ایک مورل باؤنڈری دیتی ہے جس سے ہماری سوسائٹی فیملی سٹیبل ہوتی ہے. فیملی سٹیبل ہوتی ہے تو پورا معاشرہ جو ہے وہ سٹیبل ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ زنا میں جاتے کیوں ہیں، اس کو بھی ہم نے سمجھنا ہے. یہ جو ہے صرف ڈیزائر نہیں ہوتی، بہت سارے ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ زانی بن جاتے ہیں. تھوڑا سا ہم نے ڈیپلی اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے شادی شدہ زندگی میں اگر کوئی کپل ہے تو ان کی آپس کی بانڈنگ ویک ہوتی ہے. اس میں قصور نہیں ہو سکتا کسی اور کا، لیکن ان کے اپنے فیکٹرز ویک ہیں. جب اپنے فیکٹرز ویک ہیں، اب ایسی افراد جو ہیں کھلے معاشرے میں ہیں، اوپن سوسائٹی ہے، وہاں جاتے ہیں اور دوسرا انسان ان سے مسکرا کے بات کرتا ہے. جیسے خواتین میں بھی اب یہ لونلینس بڑھتی جا رہی ہے کہ جی میرے ہسبینڈ مجھے ٹائم نہیں دیتے، اور جی فلاں جو ہے وہ رشتہ دار بڑے کام کر دیتا ہے، میں آفس میں ہوتی ہوں وہ بڑا ہیلپ فل ہو جاتا ہے، میں آن لائن بڑی اداس بیٹھی ہوئی تھی، میں بڑی مزریبل تھی، میرا اپنے ہسبینڈ سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. تو اب وہاں پہ کوئی اگر اچھی چٹ چیٹ کر لے گا تو آپ فوراً وہاں پہ شروع ہو جائیں گے اس کے ساتھ، آپ بات چیت کریں گے شروع میں اپنی لونلینس کے لیے. ایسا شیطان اس وقت حاوی آتا ہے، ایسا نفس کمزور ہوتا ہے. مردوں کے ساتھ بھی یہی ہے. اگر بیوی بہت زیادہ بزی ہے، وہ تو اپنے آپ کو صالحہ ہی سمجھ رہی ہے نا، وہ تو کہہ رہی ہے میں میاں کا گھر چلا رہی ہوں، پیسے بچا رہی ہوں، بچے پال رہی ہوں، اور جی ساس سسر کا خیال کر رہی ہوں، اس کی وجہ سے ادرک لہسن بن گئی ہوں اور پھیلتی جا رہی ہوں، میاں کا دل لبھانا نہیں آ رہا مجھے. اور میاں جب آفس جاتا ہے تو وہ سیکٹری کھڑی ہوئی ہے، مسکرا کے دیکھ رہی ہے، کافی لا کے دے رہی ہے، حال پوچھ رہی ہے. تو آپ کا جو ایموشنل نگلیکٹ ہوتا ہے دونوں اینڈ سے ہو سکتا ہے، وہ آپ کے لیے پرابلم بن سکتا ہے. اسی طرح ایگو اور ویلیڈیشن ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. یعنی افیئر جو ہوتے ہیں وہ کس چیز پہ فیڈ کرتے ہیں کہ جی میں بڑی چیز ہوں. اب کئی خواتین کہتی ہیں کہ اللہ نے حسن دیا ہے تو پھر میں دکھاؤں بھی. حسن اس لیے تو نہیں دیا کہ میں چھپانا شروع کر دوں. یونیورسٹی لیول سے اور سب دیکھتی رہی، مجھے یہ چیز بہت وہ فیل ہوتی کہ میں کہتی تھی یہ لڑکا لڑکی بیٹھے ہوئے ہیں بات کر رہے ہیں تو کئی دفعہ کہتے تھے نہیں یہ لڑکی کے گھر کے بڑے پرابلمس ہیں، یہ اپنا یہ کرتی ہے، یہ بڑی اس طرح ہے. تو میں کہتی تھی اس کو یہ لڑکا ہی ملا اپنی بات ڈسکس کرنے کے لیے، اس کو اپنی جینڈر کی بھی کوئی فرینڈ نہیں ملی.
ایسے اسی طرح لڑکوں کے بھی غم ہوتے ہیں جو انہوں نے سیکٹری سے یا اپنی آفس میں عورتوں سے ہی وہ غم جی شیئر کر رہے ہیں. مجھے میسج آ جائے گا کسی لڑکی کا کہ وہ میرا کلاس فیلو ہے, میں اس کو قرآن پڑھا دوں, تو میں کہتی ہوں اس کو کسی میل اسپیکر کے پاس بھیجو. نہیں, وہ کہتا ہے جس طرح تم سے قرآن سمجھ آتا ہے کسی سے نہیں سمجھ آتا. تو میں ان کو کہتی ہوں اس کو قرآن کے علاوہ تم سے ہر چیز سمجھ آ جائے گی, تو اس لیے یہ والا چانس نہ لینا. کچھ عرصہ پہلے میری بیٹی مال میں تھی, گئے ہوئے تھے سب شاپنگ کرنے, تو باقی ابھی آئے نہیں تھے, انہوں نے ایک جگہ رکھی تھی کہ وہاں پہ بیٹھیں گے, تو کہہ کہ میں وہاں بیٹھ گئی, تو ایک ینگ سا لڑکا آ کے ساتھ بیٹھ گیا. تو کچھ میں پریشان تھی, وہ میرڈ تھی, بچے تھے, تو کہ میں بچوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس وقت وہ بچے کیا کر رہے ہوں گے یا میں لیٹ ہو گئی ہوں. تو کہتے ہیں, اس نے کہا کہ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے جب کہا کہ میرے بچے گھر پہ ہیں اور میں وہ ان کے بارے میں سوچ رہی ہوں, تو کہتے ہیں کہ بس 2-3 منٹ بعد اس نے وہاں سے وہ کھسک ہی گیا. مطلب کہ بعض ایسے موقع بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی پریشان ہے تو ہم کوئی انٹرٹین کریں. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ایک یہ بھی جیسے کچھ سال کی شادی کے بعد نا, چاہے بیوی کتنی خوبصورت کتنی اچھی ہو, بس وہ ایک طرف کو جیسے ہو جاتی ہے, اور مرد جو ہے وہ چاہے اور دوسری عورت کیسی بھی ہو, اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بیوی اگر آپ کی اچھی نہیں ہے, خوبصورت نہیں ہے, اس میں کچھ نہیں بھاگتے ہیں نا دوسروں کے. جی, میں نے آپ کو پہلے شروع میں کہا تھا کہ کبھی بھی ایک عورت کو بلیم نہیں کیا جا سکتا کہ تم کیونکہ اس کا خیال نہیں رکھ رہی, تم اس کو ٹائم نہیں دے رہی. انفیڈیلٹی کے بارے میں جب بھی ہم دیکھتے ہیں, جب ایسے ریلیشن شپ میں مرد ہوتا ہے اور وہ کہتا بھی ہے کئی دفعہ یہ مجھے ٹائم نہیں دیتی, بالکل ایسی بات نہیں ہے. میرے پاس ایک کیس آیا تھا جس میں وہ میرڈ بچی تھی اور وہ سپریشن اس کی ہوئی, اور وہ میرے پاس آئے تھے دونوں میاں بیوی, اور اس نے یہی رو رو کے کہا کہ یہ اور عورتوں میں انوالو ہو رہا ہے. تو اس نے کہا جی یہ میرے سے ناراض ہو کے, کیونکہ میکے گئی ہوئی تھی, کچھ دنوں کے لیے گئی تھی, تو یا یہ کہ یہ اپنی بات منواتی ہے, تو پھر میں تو فرسٹریٹ ہوں گا. میں نے کہا تو آپ فرسٹریٹ ہو کے بجائے اس کے کہ تہجد پڑھیں, سجدے میں جائیں, دعا کریں, اور جن چیزوں پہ مسئلے مسائل کو حل کرنے کے آپ حرام کام کریں گے. آپ کیسے اس بات کو اپنی بیوی پہ ڈال سکتے ہیں؟ حرام کام تو آپ پھر بھی نہیں کر سکتے, سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہمارا جو ایک کلچرل طریقہ بنا ہے نا کہ ہم فوراً کہتے ہیں اس کو کہ تم ٹھیک کرو. دونوں کو بتانا چاہیے. ہاں, بیوی کو بھی کہنا چاہیے کہ تم ناراض ہو کے مت جاؤ, تم ناراض ہو کے جاؤ گی تو آج کل اتنے اوپن اپرچونیٹیز ہیں, تو وہ پھر اپرچونیٹیز زیادہ پاپ اپ کریں گے. وہ فارغ ہے تو ظاہر ہے وہ ادھر ادھر چیٹ کرے گا, منہ مارے گا. اس کے لیے اپنے آپ کو بیوٹیفائی بھی کرو, اس کا خیال بھی رکھو. لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ سوللی ایک عورت کا چیلنج ہے, یہ دونوں کے اوپر ذمہ داری آتی ہے. لائف میں ٹائم آتا ہے نا جس میں آپ کے بچے اوپر نیچے 2-3 جی, وہ جو ہوتا ہے نا ٹائم, اس میں بہت یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں, کیونکہ وہ تھوڑی سی کمیونیکیشن گیپ بڑھ جاتا ہے. ایکچولی اس میں ہم کہتے ہیں نا مڈ لائف کرائسس. تو مڈ لائف کرائسس یہ ہوتا ہے کہ وہ جب آپ بچوں میں اتنے اوورلی انگیجڈ ہوتے ہیں, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی کو اپنے رشتے کے اوپر بہت زیادہ انویسٹ کرتے رہنا چاہیے. کبھی کبھی بچوں کو چھوڑ کے میاں بیوی کو اکٹھا بھی ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے, اور باقی فیملی ممبرس کو ان کو اس چیز میں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. تو ڈیجیٹل پرائیویسی جو ہے اس کے بارے میں یہ جو بہت زیادہ انکریز ہو گئی کہ ہر ایک کے پاس فون بھی ہے اور آپ اس میں لاک بھی لگایا ہوا ہے, پاسورڈ بھی ہے. اور مزے کی بات یہ کہ اس میں یہ بھی چیلنج بہت زیادہ ہے کہ مرد جو ہے وہ تو فوراً اپنی بیوی سے کہتا ہے تم اپنے پاسورڈ دے دو, اپنا کوئی پاسورڈ نہیں دیتا. اس کو کہتا ہے کہ وہ میرے دوست بڑے گندے گندے جوک بھیجتے ہیں تو مجھے شرم آئے گی. تو میں جب میرے سامنے اگین کوئی بات کرے تو میں کہتی ہوں کہ آپ ایسے دوست بناتے کیوں ہیں؟ آپ کو بھی شرم آنی چاہیے, صرف بیوی کے لیے تو نہیں شرم ہونی چاہیے. پلس آپ جب بیوی کے سوشل میڈیا میں گھسیں گے, اس کی فرینڈس کی پکچرز ہوں گی, آپ نامحرم ہیں, آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں؟ تو ٹرسٹ کے لیے تو نہیں ضروری کہ آپ نے پاسورڈ دینے. اور یہ نئی جنریشن کا بہت بڑا چیلنج ہو چکا ہوا ہے کہ وہ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جو تمہارے کتنے افیئر ہیں اور کس حد تک تھے, اور میرے اتنے افیئر ہیں میں اس حد تک تھا. اور پھر اس کے بعد وہ ایک دوسرے سے جی پاسورڈ لیتے ہیں پورے, اور وہ آگے پھر ریلیشن شپ کیا چلے گا. پھر یہ کہ پورنوگرافی بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو میرج کی سیٹسفیکشن ہے وہ ختم ہو گئی ہے, اور اس قسم کے جو غلط کام ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ جب آپ کا عقیدہ توحید, ایمان باللہ کمزور ہوتا ہے, ایمان بالآخرہ کمزور ہوتا ہے, آپ کی مورل سٹینڈنگ ہی نہیں ہے. اصل تو جواب دہی اللہ کے سامنے ہے کہ میں کیسے یہ کام کر لوں, کہ کیوں نہیں میں اپنی خواہشات کو تھوڑا کنٹرول کرنا سیکھتا, چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں اس میں بڑی سختی سے ہمیں بتایا گیا ہے. کچھ ہم جو ہمارے پاس قرآن اور حدیث سے اور بھی دلائل ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ کہ
ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بہت بہت بڑی بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات پہ بتایا کہ بے حیائی کا کام فی نفسی ہی ایسے ہیں کہ عقل انہیں اچھا نہیں سمجھتی، اسی لیے انہیں ان کی اپنی ذاتی برائی اور بے حیائی کی وجہ سے حرام قرار دیا گیا، یعنی ان اٹ سیلف جو ہے یہ بہت غلط کام ہے۔ اچھا آپ دیکھیں شراب جو ہے وہ بھی تو حرام ہے نا، اور شراب کی حرمت جو ہے وہ 3 سٹیپس میں گریڈڈ طریقے سے لائی گئی، لیکن جب زنا کی بات آئی ہے تو اس کو پہلے دن سے اسلام نے حرام کہا، اس میں بالکل کوئی گریڈنگ نہیں ہے کہ سلولی اینڈ گریجولی یو کین لیو دس۔ تو ایک تو ہمیں یہ بات بہت اسٹرانگلی سمجھ آنی چاہیے۔ آگے ہم پڑھیں گے بھی سورہ الفرقان میں، لیکن وہاں پہ بھی ایک بہت اہم آیت آتی ہے، اور اس میں آتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ 3 چیزوں کو اکٹھا لایا گیا ہے، اور اس میں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ یعنی اگر آپ کا عقیدہ توحید پہلے خراب ہوتا ہے، پھر آپ انسانی جان کی ویلیو نہیں کرتے، اور پھر اس کے بعد آپ کے لیے زنا کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہتا۔ اسی لیے اس کا مطلب یہ کہ جب ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ اتنا زنا، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں عقیدہ توحید لوگوں کو بہت زیادہ پڑھانا چاہیے، اس پہ لوگوں کو لانا چاہیے۔ جب وہ آئے گا نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بانڈ اسٹرانگ ہوگا۔ یہی اسی لیے ہم نے سورہ المومنون پڑھی ہے۔ ایمانی کیفیت جب بڑھتی ہے تو پھر یہ احکامات بڑے صحیح جگہ فٹ ہوتے ہیں، پھر سمجھ بھی آتی ہے، پھر حوصلہ بھی آتا ہے کہ ہم ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قتل نفس کے بعد زنا سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ آپ دیکھیں پورے معاشرے کو، گھر کو، پورے سسٹم کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور پھر ہر حرام چیز جو ہے نا وہ آپ کی جنریشنز تک چلتی ہے، بالکل وہ ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے۔ مطلب کتنی یہ بڑی بات ہے کہ آپ کی آگے ہمیں اگر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کی جنریشن تباہ ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا سورہ الممتحنہ جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے بعد جو خواتین آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیے، 6 باتوں پہ عہد لیا تھا، یہ آیات آپ پڑھ سکتے ہیں سورہ الممتحنہ میں۔ اس میں ایک جو تھا نا وہ اس سے ریلیٹڈ تھا، زنا۔ یعنی بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جب آپ کے پاس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، ابارشن نہیں کریں گی، اور اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان گھڑا ہوا کوئی بہتان نہ لائیں گی، اور کسی بھلائی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ دیکھیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے، اور کیونکہ خواتین جس طرح ہم نے اس آیت میں بھی پڑھا کہ وہ جب سلپ ہوتی ہے نا تو مسئلہ زیادہ آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ بے شک میں آپ سے ہدایت، تقوی، حرام سے پاک دامنی اور تونگری کا سوال کرتا ہوں، غنا کا سوال کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی ایسی دعائیں مانگنی چاہیے نا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زنا سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، یعنی جہاں وہ اپنے دعا مانگا کرتے تھے کہ ہم کوئی کبیرہ گناہ نہ کریں، کوئی غلطی نہ کریں، کوئی کفر نہ کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، وہ زنا کے لیے خاص طور پہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے کہ میں اس سے نفع پاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا سکھائی، اللہم عافنی من شر سمعی و بصری و لسانی و قلبی و شر منی۔ کیا تھی اس میں؟ اے اللہ مجھے میرے کان، میری آنکھ، میری زبان اور میرے دل کے شر اور میری منی کے شر سے عافیت عطا فرما، یعنی جو میری سیکشول ڈیزائرز ہیں مجھے اس سے بھی عافیت دے۔ ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں سے نا ان ٹاپکس پہ بات نہیں کرتے، ہم ان کو کچھ نہیں بتاتے کہ بیٹا یہ چیزیں جو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، یہ ڈیزائر جو ہیں یہ انسان کو کیسے نقصان پہنچاتی ہیں۔ جب تک ہم بتائیں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ مشکلات رہیں گی۔ پھر آپ دیکھیں وہ بڑی مشہور حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ 7 لوگ جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اس میں کیا ہے؟ ایک وہ شخص جسے حسب نسب اور خوبصورت عورت بے حیائی کی غرض سے بلائے اور وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس کا اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے
کہ کوئی مرد عورت کو برائی کے لیے بلائے اور وہ بھی وہاں پر جو ہے وہ محتاط ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا. کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہا کہ وہ کافر ہوتا ہے, وہ مومن نہیں ہوتا. اس کا مطلب اس کے ایمان کی حالت نیچے جاتی ہے, ڈپ آتا ہے ایمان کی حالت میں, پھر وہ ویک مومنٹس میں ایسے فیصلے کرتا ہے. اسی لیے جب بھی میں یوتھ کے ساتھ کام کرتی ہوں تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اپنے ویک مومنٹس پہ بہت نظر رکھنی ہے. اگر آپ کے ویک مومنٹس جو ہیں وہ ان کو آپ صحیح نہیں پکڑیں گے نا تو پھر آپ پریشان رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو یقیناً وہ بستی والوں نے اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے پیش کر دیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے گروہ مہاجرین, جب تم 5 باتوں میں مبتلا کیے جاؤ اور میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم انہیں پاؤ. کسی قوم میں کبھی بھی زنا عام نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ اسے اعلانیہ کریں, مگر ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو کہ ان سے پہلے لوگوں میں نہیں پھیلی ہوتی. اب یہ ان میں سے ایک کلاز ہے. تو آپ دیکھیں کبھی کووڈ آ رہا ہے, کبھی پتہ نہیں کوئی منکی پاکس آ رہا ہے, کبھی کچھ آ رہا ہے, انسان حیران ہوتا ہے. ایک زمانے میں صرف ایڈز تھی جس سے ہم ڈرا کرتے تھے کہ اچھا جی ایڈز نہ ہو جائے کسی, اور اب کیا حالات ہیں. اب پتہ نہیں کیا کچھ ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے اور ہم اس کے لیے پریشان بھی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی, اور ہم کیا کہتے ہیں, ہم اس کو کنسپریسی تھیوری بنا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, یہ انہوں نے اپنی ویکسینز بیچنی ہے اس کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے اس وقت کہ زنا اتنا عام ہو چکا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں. یہ ایسی جو وبائیں آ رہی ہیں اس سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر لیں. تو دنیا کی سزائیں, آخرت کی سزائیں, ان سب چیزوں کے معاملے میں ہمیں بہت محتاط رہنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بغض یعنی نفرت اور دشمنی رکھتا ہے. کون سے؟ زیادہ قسمیں کھا کر سودا فروخت کرنے والا, تکبر کرنے والا فقیر, بوڑھا زانی اور ناانصافی کرنے والا امام. بوڑھا زانی, آپ دیکھیں اس وقت کالجز یونیورسٹیز میں ایسے مرد حضرات پروفیسرز, ایچ او ڈیز اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور بڑی بڑی آرگنائزیشن میں سی ای اوز بھرے ہوئے ہیں جو اس قسم کا رویہ رکھ رہے ہیں. اور بہت دفعہ مجھے اسٹوڈنٹس بتاتی ہیں کہ جی کئی لڑکیاں جو ہے نا جن سے پڑھا نہیں جا رہا ہوتا وہ کیا کرتی ہیں, وہ ان کے ساتھ فل ریلیشن شپ میں انوالو ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جی ہم کیا کریں, اب ہم نے اپنے آپ کو وہی تو بچانا بھی تو ہے, اپنے جو ہے نمبر بھی تو لینے ہیں, نہیں تو پھر ہم آگے ہماری زندگی جو ہے وہ پھر مشکل ہو جائے گی. تو وہ افیئر چلاتی ہیں, وہ ہر طرح کے ریلیشن شپ میں ان کے مردوں کے ساتھ رہتی ہیں اور اسی طرح وہ زندگی گزار رہی ہیں. تو یہ بہت ایک سنگین معاملہ ہے جس کو دیکھنا ہے.